رسول اللہ اے ماداغ دے کاجل والے آ ودوہا دے چہرے والے آ واللیل دیا زلفاں والے آ آمیم دے کنڈلا والے آ یاسین دے سیریاں دیا لڑیاں والے آ ید اللہ دے ہتھاں والے آ وجہ اللہ دے چہرے والے آ اے ماداغ دے کاجل والے آ اے کملی والے آ اسیوی تیری ہی گلہ تیری ہی شانہ تیری کمالات تیری موجزات تیری فضائل تیری خصائص تیری نور تیری اختیارات یا سیدی یا رسول اللہ اسی بھی تھوڑی یہی گلہ پہ کر دے سا تھوڑی قصیدے پہ پڑھ دے سا اس عربی دا ترجمہ اج کر لو سارے صحابہ نے اے ہوئی اکھیا ہوئے گا اے کملی والیا اسی بھی اے ہوئی نعرے پہ مار دے سا اے ہوئی قصیدہ پہ پڑھ دے سا فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل رب اولا نبی دو غلام ادھر محبت دے نال سارے صحابہ نرد کی تھی ماداغ دے کاجل والے آ اسی بھی ہوئی پہ آنے آئے ہوئی قصیدے پہ پڑھنے آ اے ہوئی نعرے پہ مارنے آ اے کملی والے آ اسی بھی ہوئی پہ آنے آ اے ہوئی قصیدے پہ پڑھنے آ فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل رب اولا اور کیا ہلے بڑے منہ پیا وینا وا ویندے میرے والے پردے کوئی نہیں پہ حضور دا ذکر ہے ذرا محبت دے نال پتہ لگے میرے حضور دے غلام بیٹھے نے میرے تے تیرے نبی نے فرمایا اے صحابہ کی پہ گلہ کر دے ہو یا رسول اللہ اسی بھی ہوئی پیانے اب مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے نہیں پڑھنا پھر تھوڑا جا چہرہ تھلے کر لے میرے وال نہ ویخ میرے وال او ویکھے جنہیں محبت نہ کہنا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے نہ بھئی نہ پنڈ والیو اگر میں تھانوں پچھا اے پنڈ والیو اے جلسہ کا دائے کٹھ کا دائے اے خوبصورت مسجد نو کیوں سجایا ہے اے پنڈال کیوں سجایا ہویا ہے علماء نات خانہ نو کیوں بلایا ہے پنڈ والیو تنو خوشیاں تا دیا چڑیا نے تنو چاہ تا دے چڑے نے تے میرا یقین ہے اے سارا باعثت مجمع ایک کوئی جواب دے گا شاہ جی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے پنڈ والیوں نری شیر والی گل نہیں میں نال نال سیرت یا کتابہ پڑھنا چاہلا تاکہ صداقت یا مہرہ لگ دیا جہان کوئی اے نہ آکھے کہ شیر پڑھ کے مسلک پہ ثابت کر دے شیر میرا ذوق ہے تو میرا ساتھ دیں گا جاؤ میں نال نال تینوں سیرت یا کتابہ سنانا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے نبی دو غلاموں تیرے تے میرے نبی دے دادا جان حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا میرے وال ویکھو منظر کشی کرنا چاہلا حضور دے دادا جان فرما دے رہے اے دنیا والیو میں کعبے دا طواف پیا کردہ سا کعبے دے چکر پیا لاندا سا عبدالمطلب فرما دے نے طواف کعبہ کر دیا میں نظر اٹھا کے کعبے نو ویکھیا ہے تے کی پیا ویلاوا جدر مقام ابراہیم کعبہ ادھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سجدہ ہو جاندا ہے پھر سجدے وچ جاندا ہے
پھر سدھا ہو جاندا ہے، پھر سجدے وچ جاندا ہے، پھر سدھا ہو جاندا ہے۔ عبد المطلب فرماندے نے دنیا والیو میں طواف چھڑ دیتا، طواف روک دیتا، پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا، حیران ہو کے کعبے نو وینا پیا۔ فرماندے نے میں حیران ہاں، میں پریشان ہو گیا، یا اللہ کدھرے قیامت تے نہیں ہون لگی، اے کعبہ کی پیا کردا ہے۔ حضور دے دادا جان فرما دے رہے اے دنیا والیو ہلے میں ایسے سوچ وچ سا، میرے کلاں وچ آواز پئی اوندی ہے، آواز کتھوں پئی اوندی ہے؟ نبی دے دادا جان فرما دے نے فلودیا من استار الکعبہ، او لوگو کعبے دے پردیاں وچوں، کعبے دے غلاف وچوں مینوں آواز اوندی ہے، عبد المطلب تسی ڈرو نہ، تسی پریشان نہ ہوو، عبد المطلب ساری دنیا دا میں کعبہ وا، میرا کعبہ تیرے گھر آ گیا ہے۔ عبد المطلب ساری دنیا دا میں کعبہ وا، میرا کعبہ تیرے گھر آ گیا ہے، میں تے اپنے کعبے نو سجدے پیا کرنا، تے سنیو پھر میں کیوں نہ آکھاں میری محبت آندی ہے۔ کعبے دے پردیاں وچوں بھی اے ہوئی آواز ہوندی ہوے گی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے۔ میں خطیب آدمی یا صاف پیا دسدا ہے، کیڑا صرف میری وجہ تو پولے پولے لب پیا ہلاندا ہے، تے کیڑا سینے دا دل لا کے پیا آندا ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے۔ آؤ نبی دو غلامو تھوڑا جا ہو رکھے چلیے، حضور دے دادا جان فرما دے نے اے دنیا والیو ادھر حضور دی جلوہ گری ہو گئی، حضور دی ولادت باشادت ہو گئی، تسی ویکھو میرے ول ادھر نبی دی ولادت باشادت ہو جان دیئے، ادھر حضور دے دادا جان کعبے دا طواف پہ کر دے رہے، طواف کعبہ کر دیا جناب عبد المطلب فرما دے رہے اے دنیا والیو میں کعبے نو ویکھی آئے تے کی پیاوے نہ وہاں فتزلزل الکعبۃ ثلاثۃ ایام ولم تسکن ولیالیہن۔ اے لوگو جس صبح حضور آئے نے میں کی پیاوے نہ وہاں 3 دن تے 3 راتوں کعبہ جھوم دائے پیا، کعبہ وجد پیا کر دائے، کدی سجے کدی کھبے، اے بیت اللہ کیوں پیا جھومنا ہے؟ او سنیوں میں جھوما کیوں نہ؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اور کیا۔ گلاں تے لمیاں نے ایک گل ہور سنا کے اگے چلیے، حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ اوے نبی جو غلامو حلیمہ سعدیہ، ساریاں دائیاں رل کے حلیمہ کو لا گئیاں، نی حلیمہ آؤ نیڑیو کدھر آئیاں ہو، حلیمہ تیر نال گلا کرنا آئیاں وا، تیر نال شکوہ کرنا آئیاں وا، تیر نال شکایت کرنا آئیاں وا، نی اڑیو کادا گلا جے، کادا شکوا جے، کادی شکایت جے۔ ایک دائی بول دیئے نی حلیمہ تو بڑی فضول خرچی ہو گئی ہے، بڑیاں فضول خرچیاں کرنی ہیں۔ حلیمہ پاک فرما دیا نے نی اڑیے میں سمجھی نہیں تو کہنا کی چاہنی ہے۔ ایک سینئر دائی بول دیئے حلیمہ تینوں میں دسنیا، ہاں نی اڑیے بول۔ او سینئر دائی آن دیئے حلیمہ اج کنے دن ہو گئے نے، اسی چیک پیاں کرنیاں وا، اسی محسوس پیاں کرنیاں وا، اگے کدی ضرورت دے ویلے بھی تیری کلی وچ دیوا نشی بلدا۔ اے حلیمہ اج کنے دن ہو گئے نے، ساری رات تیرا دیوا بلدا رہندا ہے۔
نی حلیمہ ساری ساری رات تیرا دیوا بجھدا نہیں. سنیو حلیمہ فرما دیا نے نی میریو سہیلیو واللہی 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 لا اوقد نارا انہو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نی میریو سہیلیو مینو رب دی قسم میں جس دن دا رب دا یار اپنی کلی وچ لے آندا ہے میں تے کدی دیوا بالیا ہی نہیں. نی حلیمہ تو عجیب گل پئی کرنی ہے جے تو دیوا نہیں بال دی چانن کا دائے روشنی کا دیئے تے حلیمہ باقی فرما دیا نے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے. حضرات توجہ حلیمہ فرماندی نے میری سہیلیو مینوں رب دی قسم ایکو کم توجہ ہے تواڈی نی میری سہیلیو منو رب دی قسم واللہ لا اوقد نارا انہو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو رب دی قسم میں جس دن دا رب دا محبوب اپنی کلی لے آندا میں تے کدی دیوا بالے ہی نہیں. حلیمہ تو عجیب گل کرنی یہ تو دیوا نہیں بال دی مڑ چانن کا دا روشنی کا دی ہے. فرماندے نہیں میری او سہیلیو میرے محمد دا نور جے او میرے محمد دا اور مکھائے مصطفیٰ دا جڑا نور ہے نور مصطفیٰ چمکدا ہے پیا. سنیو جے نور مصطفیٰ دی گل آ گئی نا بس آخری بھی سبق سنا کے میں تقریر ختم کر لگا. لیکن ایک بات میں بڑا کیٹاگوریکلی دسنا چاہنا اچھی تھان تے بیٹھا وینا پیا میں ہلے تک ویکھ لو مینوں تقریر کر دے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا. ہاں آدھے گھنٹے تقریباً تقریر کر دیا میں کسی بندے والی اشارہ نہیں کیتا او تو اچھی پاڑو فلانے آئیں کر یہ کر سیدھی تے صاف گل پنڈ والے ہو. میں تہاڈے کو ووٹ نہیں لینا جڑا مینوں تہاڈا دید لیاد ہوے مینوں چنگا وہی لگنا جے میرے حضور دی گل سن کے سبحان اللہ کہنا ہے. تے میں ادھے گھنٹے دے وچ نا وہ بندے تاڑ لائے نے ہلے تک انہاں کہ تو پٹ کے مر جا جو سبحان اللہ خوا جا تے گل کریں ہیں تے جنوں اللہ مہر لا چھڑو تے ساڈی کی ضرورت ہے کو سبحان اللہ. ویکھو نا جنوں اللہ مہر لائے مولوی دی کوئی ضرورت نہیں تو سبحان اللہ خوا یہ تے نصیباں والےاں نوں جنہاں دے دل وچ حضور دا عشق ہوے او بولدے نے. لیکن ہن میں ایک گزارش کر لگا میں نہیں چاہتا میں تہاڈے وال اشارہ کراں. صحیح گل ہے تسی بزرگ ہو میرے بھائی ہو میں مہمان ہوں تسی میزبان ہو میں نہیں چاہتا میں تہاڈے وال اشارہ کراں. میں پھر وہی گزارش کرنا چاہنا کہ ویرے اگر میں تیرے وال اشارہ کراں سویرے تینوں پنڈ والے ویکھنا سنا پترا راتی ہو مولوی دڑے چڑھے نا رات کہہ گیا نا تینوں نہیں سنا سبحان اللہ آندا. اللہ تہاڈیاں عزتاں سلامت رہن میں کیوں کسی نوں مینشن کرنا ہے. لیکن میں 5-7 بندے نے بالکل انج مینوں ویکھی جان میں تانوں گزارش کرنا چاہنا میں ہلے بھی اشارہ نہیں کرنا. لیکن سنو ہاں بھی صحیح گل ہے میں تمہیں پہلے دسی میرا مزاج نہیں جانتے میں تھوڑا مزاج نہیں جانتا. میں آخری دی سنا لگا اور قبلہ چشتی صاحب جیڑی حدیث سنا لگا پہلا میں اپنی گل کرنا جے تے پنڈ والے تمہیں میں سنان وچ کامیاب ہو گیا. ایک ہوندا بھائی گل بڑی سونی سی حضور دی گل بڑی پر مولوی نوں چج کو نہیں آیا نا گل گوا چھڑی پڑھ کے اللہ نہ کرے میں سنان وچ ناکام نہ ہو جاں. جے تے تانوں سنان وچ کامیاب ہو گیا تے تسی بھی پاڈے بن کے نہیں حضور دے کمی بن کے سنی نا اللہ دی قسم جے تے سویرے پٹھے وڑدے وچ چس نہ ہوے تے گل کری. تے ہن پتہ کی ہے ٹائم از اوور گیم از اوور. میں تانوں اگے بھی ریکویسٹ کیتی ہن فائنل تو اگر سبحان اللہ کہن تے دل نہیں کردا تہاڈی مہربانی دھیان تھلے کرو. ہن میں تیرے وال اشارہ کردا میں سارے پنڈ نوں دس دینا بھی فلانا بندہ ہے فلانا رنگ دی ٹوپی ہے فلانا رنگ دا سوٹ ہے فلانا رنگ دی چادر ہے ویندا ادھر سبحان اللہ نہیں پیا نا. صحیح گل ہے کیونکہ میں ہن خود ذرا محبت دے نال بات سنانا چاہنا. شعر میں جڑا پڑھنا سی پڑھ لیا اگے جا کے اگر تھوڑا بہت مزاج ہوئے تو پڑھا گا ورنہ میں حدیث وقت سنانا چاہنا. حلیمہ فرماتی ہیں ملاتی ہیں میری سہیلیو انہو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محمد دا نور چمکدا ہے پیا. ہن تکو میرے وال میں نالے حدیث سنانی ہے نالے دی منظر کشی کرنی ہے کیڑا کیڑا کتھے کتھے کی کردا سی پیا. شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات جیڑی میں حدیث سنا لگا. اوے نوجوان
بندے نے پتر بن کے بول بس مہربانی. میں اگے بھی تھوڑے دھیان پرا کیتا ہے کہ منڈے ہستے کوئی گل نہیں, میری بڑی مہربانی. اگر زیادہ ضروری گل ہے باہر جا کرو, ووٹ منگنی پہ لگتا پیا حضور دی گل کرنا پیا. ادب دے نال احترام دے نال سنو سنو سنیو توجہ نال. جیڑی میں حدیث سنا لگا اے دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ فرمانا, میں نال تانوں وہ سارے جویں ہویا نا اس کر کے وہاواں گا تاکہ تسی میری گل نو سمجھو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مکے پاک وچ کتے بولو بولو کتے مکے پاک وچ ایک منڈا سی ایک نوجوان سی. اس دور دا جڑا میک اپ سی وہ منڈا کردا سی. انہیں شیشے کے کھلو جانا, وہ میک اپ شیک انہیں شروع کر دینا. میلادیوں نے بڑا باؤ شاؤ بن کے میک اپ کرنا. میں وکھنا دی صفات علماء تشریف فرما دے. انہیں میک اپ کرنا, میک اپ کر کے انہیں جناب علی روٹین وائز تیار ہونا. اچھا جس وقت انہیں میک اپ کر کے تیار ہو جانا نا, وہ دی خود پسندیدہ عالم یہ سی انہیں شیشے وچ اپنا وہ ویکھنا اپنی تعریف آپ ہی شروع کر چڑنی. کیویں اوئے میرے ہاتھ کتنے سونے نے, باہ میری کتنی سونی, میری باڈی میرے پیر کتنے سونے, رنگ میرا کتنا چٹا ہے, میں کتنا سونا پہ لگنا. انج منڈا اپنی تعریف آپ کردا سی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن روٹین وائز شیشے کے کھلوتا تیار شیار پہ ہوئے بھاؤ شاؤ بن گیا نا. سنیو جس لئے تیار ہو گیا تے دل میں سوچے لگ پیا باہر جانے ہیں مکے دے بازار وچ نکلنے ہیں, لوگ ویکھن کو تیری خیر منڈا کتنا سونا ہے تے میری تعریف کرن گے واہ واہ کرن گے, میں خوش ہو جاں گے. اوے غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو, ہن میرا جملہ مکمل ہوے اے مسجد دے در و دیوار نو پتہ لگے حضور دے کمی بیٹھے نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ملاتیو ایک دن روٹین وائز گھر تیار ہو کے سونا بہو بن کے ادھروں بازار مکہ وچ اے آ گیا, ادھروں آمینہ دا لال آ گیا. ہائے اللہ سرکار دا نائی کافی ہے. توجہ ذرا توجہ اے پھر تو کو میرے بال. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ملاتیو بن پھپ کے سونا تیار ہو کے بازار مکہ وچ آیا, ادھروں آمینہ دا لال آ گیا. اور سنیوں تک کو میرے بال نہ چاندے ہویا حادثاتی طور تے اتفاقی طور تے اتنی نظر گئی نا حضور دے چہرے تے, انہیں ویکھیا ودوہا دا چہرہ ہے, واللیل دیاں زلفاں نے, مازاغ دے کاجل نے. اور سنیو حسن و جمال مصطفیٰ بے نقاب و بے حجاب ان کر کے ویندہ پیا. عبداللہ ابن مسعود فرمان ٹٹکی لا کے نا حضور دے مکھڑے نو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں. میں وخانا دی سے پاک تیرے تے میرے نبی دے حسن وچ ایڈا محو ہو گیا, ایڈا مستغرق ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے اپنے آپ نو ملامت کردا تے غصے ہوندا پتہ کی آندا ہے, او تو کہڑے حسن دے پیچھے پیا ہے, اصل حسن تے آئے. اللہ میرے نبی دا صدقہ و زبان نو کدی فارغ نہ ہو جڑا حضور دے ذکر وچ بولے. اصل حسن تے آئے اتقمر وال. عبداللہ ابن مسعود فرمان کا ٹکٹکی لا کے نا حضور نو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں. حضور تھوڑی دیر رکے, حضور اگے چل پے, سنیو میرے نبی دے پیچھے ٹر پیا. ہائے ہائے جدھر جدھر حضور جاننا اے حضور دے مگر 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 مگر. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملاتیو حضور مسجد ال جان اے پیچھے پیچھے جائے, حضور مسجد دے اندر چلے جان اے ہاتھ بن کے باہر کھلو رہے, حضور مسجد تو باہر آن پھر پیچھے ٹر پوے. ٹوپی والے بھائی جان سبحان اللہ فرماؤ نا ذرا. اے تواڈے چٹے کپڑے نال جڑے بھائی نے صبح ٹوپی گرم ٹوپی سبحان اللہ. ہائے نبی دے غلامو توجہ توجہ توجہ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے اے حضور دے مگر مگر جائے مگر مگر جائے, اینو 8 دن ہو گئے میرے نبی دا پیچھا کر دیا. بس میں حدیث سنا کے تقریر ختم کر دیا کہ میں نے تہاڈی بیان دا احساس ہے بالکل احساس ہے چیزاں کہ کافی دیر ہو گئی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملاتیو 8 دن ہو گئے تو حضور دا پیچھا کر دیا. اچھا جس لئے 8واں دیہڑا آیا نا تیرے تے میرے مدنی کریم آقا نو میرے رب العالمین فرما سونا مکے تو ہجرت فرماؤ مدینے شریف چلے جاؤ. سنیو سرکار مکے تو مدینے چلے گئے. اچھا جس لئے سرکار مکے تو مدینے چلے گئے نا یہ دا محبوب اکھا تو دور ہو گیا, یہ تے تڑپے یہ تے مچلے دا تے حال ہی کوئی نہ, یہ تے بے قرار ہو گیا, حضور دی جدائی وچ مرن ہو گیا اور بالکل قریب المرگ ہو گیا کہ کیویں میں حضور تو بغیر گزارا کراں, کیویں دن گزارا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو 1 دن گزریا, 2 دن گزرے, 4 دن گزرے, اوے 8 دن گزرے. سنیو دن گزر گیا 10. تھوڑا جا ہولی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں. دن گزر گیا 10 تے اے دی ہو گئی بس. نبی پاک تو بغیر دا جینا محال ہو گیا. اور مزے دی بات ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اے دا ایک چاچا سی
اور وہ بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی, بڑا وسیع و عریض, اور سارا کاروبار منڈا سامتا سی. یہ سپودوں نے کیتا سی. ہن توجہ فرمانا, جس لے 10واں دہاڑا آیا نا, منڈا بے بس ہو کے حضور دے عشق وچ تے جدائی وچ تڑپ کے مجبور ہو کے اپنے چاچے کو آ گیا. آندا چاچا, یہ چاچا نے جی بیٹا, جی پتر کی گل ہے؟ آندا چاچا میں مدینے جانا ہے یار. آئے ہے انداز میرا اپنا, میں نام کھاوا میں ذمہ دار. چاچا میں مدینے جانا ہے. جس لے منڈے آخر میں مدینے جانا ہے, چاچا نال اندا خبردار گل سنو میری کان کھول کے, جانا تے بڑی دور دی گل ہے, تو مدینے دا نام ہی لیا نا, پتہ ہی نا میرا سارا کاروبار لکھاں دا کاروبار تیرے کول, میں منٹوں پہلے واپس لینا. مدینے جانا ہے تو خبردار. پڑھو حدیث پاک. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں چاچا پوری طرح چپ نہ کیتا تے منڈا پتہ کہتا چاچا ایک منٹ, سویرے اپنا کاروبار آپ سامنے, میں سویرے مدینے ٹر جانا ہی. چاچیا کیا ہے منڈا تے میرے کدی بولیا نہیں, یہ جواب دیندا پیا اج, کچھ رولا ہے, کچھ پرابلم ہے پیچھے. سنیو چاچے دوجا سوال کیتا, دوجا انہوں بلیک میل, انہوں نے کہا خبردار مدینے جانا تو گل سنو میری, میرا پیڑ بکریاں اونٹ اجڑاں دے اجڑ تے واڑیاں دے واڑے بھرے پتے نا سارا مال تیرے کولے, میں سارا مال واپس لینا جو تم نہ بھی لیا تے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں چاچا ایک منٹ, سویرے اپنا مال آپ کھولنا ہی, میرے اللہ میں واڑے بچے بھوکے مار جان, میں سویرے مدینے ٹر جانا ہی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو, چاچا دا مٹھا پٹخا لگ پیا, اوہو اے منڈا میرے ہتھوں گیا, جڑا کدی بولیا نہیں, جڑا تڑاک تڑاک جواب دیندا نا پیا, اے گیا میرے ہتھوں. پڑھو حدیث پاک. چاچے تیجا پتہ کھڑے, آندا خبردار میرا سونا چاندی ہیرے جواہرات پتہ ہی نا سارے تیرے کول نے, تو نہ تے لے مدینے دا, میں سارا مال واپس لواں گا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے چاچا اینی گل پہ کرے, منڈا گھر ول مکدا ماں او چاچے دا سونا چاندی لیا, ایدی ماں نے گتھلیاں تے تھیلیاں, آندا پڑھ چاچا مال پورا کر لے, میں مدینے ٹر جانی سویرے. آئے ہائے سنیو اگے چلو. چاچا ہینڈز اپ کر گیا, بس اے میرے ہتھوں گیم نکل گئی, منڈا میرے ہتھوں گیا, چل میں کوشش کرنا شاید انہوں نے تھریٹ کر لا. عبداللہ ابن مسعود چاچا نے خبردار, اے تیرے جسم تے جڑے کپڑے نے نا تے تیری پیری جڑی جتی ہے اے میرے مال دی ہے, اے میری کمائی دی ہے, تو نہ تے لے مدینے دا, تینوں ایتھے سرے بازار ننگا کراں گا, اپنا جتی کپڑا اترواواں گا. سنیو لے چاچا اینی گل پیا کرے, منڈے گھر دوڑ لائی, وہ جا کے گھر دے دروازے دے پیچھے لوکے نا, انہیں قمیض اتاری, انہیں تامت اتاریا, انہیں جتی اتار کے باہر سٹیا, ماں کوئی کپڑا دے صدر کے دن واسطے. ایدی ماں نے دوپٹہ سٹیا, لوگوں نے ماں دا دوپٹہ دو ٹکڑے کر کے نا ادھا لک بن کے صدر کج لیا, ادھا گل وچ پا کے نا دروازے دے پیچھوں نکل کے رو کے آندے ماں میں مدینے جانا ہے. آئے ہائے ماں میں مدینے جانا ہے. اے دا چاچا کھلوتا ہے, اے دی ماں ہے, اے منڈا آپ ہے. سنیو چاچا بھی کافر, ماں بھی مشرکہ, منڈا آپ بھی کافر ہے, تے رٹ لائی سو میں مدینے جانا. ہائے ہائے رٹ لائیے, میں بولو رٹ لائیے میں مدینے جانا ہے. جس لے منڈا رویا نا تے جس لے پتر رویا تے ماں تے مڑ ماں ہوندی ہے نا. ہائے میرا خیال تسی تھک گئے ہو, ماں تے مڑ ماں ہے نا. ویکھو سو میرا پتر روندا پیا, تڑپدا پیا, مچلدا پیا, تے ماں پتہ کیا دی ہے, وے میرے پترا اوتھے کدے کول جانا ہے, وے میرے بچیا کون ہی ہوتے, کوئی ادا آتا پتا, کوئی تھان ٹکانا دس تے صحیح. تے سنیو ہن عاشق اپنے محبوب دا تعارف کیویں کراندا ہے پیا. والیوم اونچے رکھیں ایکو بھی نہیں. ہن سنیو عاشق اپنے محبوب دا تعارف کیویں کراندا ہے پیا. میرے نبی دو غلامو توجہ فرمائیو, منڈے دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے, زارو قطار رو کے آندا نہیں ماں میں مدینے جانا ہے, اماں میں مدینے جانا ہے. اے دی ماں پوچھ دی ہے بچیا کون ہی ہوتے, او دا کوئی عطا پتا تھا ٹکانا. اے دنیا والیو نالے روندا ہے, نالے آندا ہے ماں میں مدینے جانا ہے, وے بچیا کدے کول جانا ہے, تے رو کے کی آندا ہے نہیں میری ماں عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے, اوے عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے,
میں سوکھا جا پڑھیا ہے تاکہ تسی بھی میرے نال مل کے کہہ سکو عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے اوے عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے نی میری ماں تینوں میں کی دساں پترا کچھ نہ کچھ تے بول تے منڈا رو کے آندا ہے نی میری ماں اپنا دیس پتا وہ مدینہ دسدا ہے اوے اپنا دیس پتا وہ مدینہ دسدا ہے اے دی ماں دی بچیا ہور او دی کوئی شان او دی صفت کی ہے او دا کمال کی ہے سنیو منڈا کی آندا نی ماں تینوں میں کی دساں پھلا نال اوے پھلا نال چنگیراں بھر دیاں چاندیاں نے پھلا نال چنگیراں بھر دیاں چاندیاں نے پھلا نال چنگیراں بھر دیاں چاندیاں نے نی میری ماں جدوں مدینے والا سونا ہسدا ہے اوے جدوں مدینے والا سونا ہسدا ہے اوے جدوں مدینے والا سونا ہسدا ہے اے دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے زارو قطار پیار ہوندا ہے سنیو توجہ میرے ول فرمانا نی ماں میں مدینے جانا ہے اے دی ماں دی ٹھیک ہے بچیا چلا جا تینوں میں روک دی نہیں سنیو ٹر پیا مدینے پاک ول کئیاں دنوں دی مسافت طے کرن تو بعد جسلے مدینے دے گلیاں بازاراں وچ آیا مدینے دے چوکاں چرستیاں وچ آیا یقیناً صحابہ کرام نے آ کے آندا ہے اوے مدینے شریف دیو لوکو اوے مدینے پاک دیو لوکو اوے مدینے شریف دیو لوکو چند دن پہلے مکے وچوں ایک سونے مکھڑے والا اس مدینے آیا ہے مدینے والیو اس سونے دا گھر کتھے وے صحابہ کرام فرما دے لے پراؤنے آیا او سامنے حضور دا آستانہ ہے اے ٹردا ٹردا میرے نبی دی آستانے تے آ گیا توجہ میرے ول فرمانا سامنے نبی دی مسجد دا مین گیٹ ہے حضور منبر تے بیٹھے نے صحابہ دا مجمع عبداللہ ابن مسعود فرما دے رہے میلادیو جسلے دروازے تے آیا انہیں نظر اٹھا کے ویکھیا منبر تے بیٹھا انہوں اپنا محبوب نظر آ گیا منبر تے بیٹھا انہوں اپنا محبوب نظر آ گیا ایدیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے چیخ مار کے آندا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنیو میرے نبی نے نگاہ اٹھا کے ویکھیا ہے او میرا مکے والا عاشق میں وکھانا حدیث حضور منبر دے بیٹھے نے انج کر کے بازو کھول لے فرمایا او میرے دیوانے عرب دے یار دے سینے نال لگ جا توجہ ہے تواڈی ادھی حدیث میں بیان کر لیا ادھی پھر کدی کر دیاں گے جی اوہ ویکھو مینوں جبری تقریر نہیں ہوندی کہ اینی میں یاد کر گیا تو تمہیں سنا کے جانی ہے ادھی بیان کر لئیے پھر کدی اللہ موقع دیتا تھے ادھی پھر کدی سنا دیا اج ہی سنانی تے تانوں کی ہو گیا کو بول دے کیوں نہیں تسی اگوں سنو سنیو توجہ فرمانا میرے وقت تکو مدر کر کے بہانا عبداللہ ابن مسعود فرما دے رہے حدیث کی منظر کی کر سن آؤ سامنے دروازے جا کے کھولتا انہیں نظر چوک کے ویکھا منبر تے بیٹھا ہے اپنا محبوب نظر چیخ مار یا رسول اللہ حضور نے جلن آواز سنا او میرا مکے والا اللہ میرا سینے لگ آ کے
بڑی نامراد زبان ہے جڑی نہیں بولدی پئی خدا دی قسم فرما میرے سینے لگ اے نالے ٹردا آوے نالے روندا آوے نے آ کے حضور نو جفا پا کے نا آندا مدینے والے اس تو پہلے کہ زندگی بے وفائی کر دے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا سنیوں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہن سنو ایتھے تک تسی بے شمار حدیث پاک سنیاں نے کہ کافر آیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اگے کی ہویا توجہ فرمانا حضرات انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا پہلا تے حسن مصطفیٰ دا دیوانہ سی نا ہن تے صحابی رسول بن گئے نے ہن کی عمل سی ہر ویلے حضور دے نال حضور مسیتے جانا تاوی نال جمعے جانا تاوی نال کسی غلام دے گھر جانا تاوی نال جنگلات میں جانا تاوی نال بیابانہ میں جانا تاوی نال نخلستانہ میں جانا تاوی نال ریگستانہ میں جانا ہر ویلے حضور نال 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 سنیو میرے والے کو جس وقت ویلا گزردا گیا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو وقت آ گیا جنگ تبوک دا جنگ تبوک دا تبوک دی جنگ دا ویلا ہن منظر کی ہے حضور منبر تے بیٹھے ایک دن تے اے مکے والا عاشق نا ایتھے حضور دے منبر دے کول ایتھے حضور دے کول بیٹھا ہے تے پولیاں کردا پیا حضور نال گلاں تے پتہ کی ہوندا ہے یا رسول اللہ اے دو سوکھا میرے کو کونی جو ہونا سمجھ آوے تو تاوی سبحان اللہ نہ آوے تو تاوی سبحان اللہ اے دو اگے آسان نہیں کر سکتا سرکار تو میرے تھوڑے نیڑے آؤ انہوں کر کے بخاواں ایتھے میرے کو ایتھے تک ادھر ایتھے بالکل ایتھے آ جاؤ مکھڑا ادھر کر لو ذرا انہاں وال توجہ ہے تہاڈی ہن جویں میرے نبی نے کیتا ہے نا میں انج کر کے بخاواں لگا تانوں تاکہ میری بات تانوں سمجھ آ جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو جنگ تبوک دا وقت سی حضور ایک دن منبر تے بیٹھے سن تے اے مکے والا عاشق جتھے میرے بھائی جان بیٹھے نا ایتھے حضور دے منبر دے کول بیٹھا تے پولیاں حضور نال گلاں پہ کردا ہے لجپالو یا رسول اللہ فرمایا جی میرے غلام کی گل ہے عرض کیتی کملی والے تواڈے قدماں وچ میری عمر لنگھ گئی ساری تواڈی معیت اور رفاقت وچ میری عمر لنگھی ہے تے لجپالو اج کفر تے اسلام آمنے سامنے وے جنگ تبوک دا وقت ہے کفر تے اسلام آمنے سامنے وے مدینے والے اج دعا کرو ہمیں شہید ہو جان آئے ہائے جڑے تواڈے وچ نہیں ہوئے ذرا بولو نا سبحان اللہ اے عرض کر دینا یا رسول اللہ دعا فرماؤ نا اج میں شہید ہو جاؤں اور سنیوں اے حضور نو پہ آندے نے حضور دعا کرو میں شہید ہو جاؤں تے میرے نبی اس گل دا پتہ جواب کی دیندے نے پہ حضور نے فرمایا تسی باہر جاؤ نا تے کسی درخت دی چھل لا کے لے آؤ صحابی اندر میں بڑا حیران ہویا کوئی میں پہلا حضور دعا کرو میں شہید ہو جاؤں حضور فرماندے نے چھل لا پر حضور دا کوئی باہر گیا کہ درخت دی چھل پٹی لو یا رسول اللہ ہن پتہ نہیں تکلیف کیوں دیتی ہے جویں حضور نے کیتا ان کر لگا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں چھل پھڑی نا حضور نے اپنے اس دیوانے کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دے چھل پھڑ کے اپنے ہتھاں دے نال دے بازو تے بننی ایتھے بازو تے بنن تو بعد ید اللہ والے گورے گورے نوری ہتھ نال میرے نبی نے کر کے تھپکی دینی شروع کر چڑی فرماؤ میرے دیوانے تو تبوک وچ جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق وچ چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نو فتح دیوے تے تو شہید نہ ہوے آئے ہائے تو شہید نہ ہو جس نے حضور نے نہیں گل کی پتہ کر یا رسول اللہ حضور نے کی کہہ دیتا لجپالو تساں نے جو کہہ دینا ہو جانا ہے مدینے والے میں گزارش پہ کرنا دعا فرماؤ میں شہید ہوں میں بڑی جلدی گل مکمل پر کر بڑی جلدی حضور نے جس اے نہیں گل کی نا حضور مسکرا پہ فرماؤ گل پوری تے سن لے عرض کی جی آقا فرمایا تو تبوک میں جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق میں چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نو فتح دیوے تو شہید نہ ہوئے تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے تو بخار نال فوت ہو جائے میں تیرے نال وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت دا درجہ دے دا تے سنیو اے کیویں ہو سکدا ہے ساڈا تے عقیدہ ہے اے کیویں ہو سکدا ہے حضور فرمان تے ہوئے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے ہویا بھی انج تبوک تو بعد ہویا بھی انج تبوک تو بعد اس نبی دے عاشق ہویا بخار اے بخار نال ہو گیا فوت ایتھے علماء دی موجودگی دا فائدہ اٹھاندے تو گل سنا دینا پتہ ہے میرے حضور نے کیوں فرمایا کہ تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے تے تو بخار نال فوت ہوئے تے میں تینوں وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت دا درجہ دے گا او دی وجہ میرے نبی دی نگاہ نبوت ویندی سی پئی تبوک والا چکر تے ہونا ہی کوئی نہیں تبوک والا معاملہ تے ہونا ہی کوئی نہیں تے میں تے اپنے غلام نو نوازنا ہے نا فرمایا تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے تو بخار نال فوت ہوئے تینوں وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت دا درجہ دے گا سنیو انجی ہویا تبوک والا معاملہ گزر گیا اس مکے والے عاشق نو ہویا بخار نال ہو گیا فوت جس لئے فوت ہویا صحابہ ویکھیا حضور دا دیوانہ آو حضور نو دسیے جلدی جلدی سننا جا حضور
وہ تھوڑا مکے والا عاشق فرما فوت ہو گیا جی یا رسول اللہ جویں آپ نے فرمایا بخار ہویا فرما آؤ میرے نال وہ سنیو حضور آئے چار پائی پئی ہے جستے خاکی پہ آئے حضور فرما بہت پیار کردا سی میرے نال یار بڑی محبت کردا ابو بکر جی آقا عمر جی سونا فرمایا کدالا پھڑو میرے عاشق دی قبر کڈو کدالا پھڑو میرے دیوانے دی قبر کڈو سنیو بو بکر عمر اتک عمر وال بو بکر عمر کدالا پھڑ کے قبر کڈنی شروع کر چڑی حضور فرمایا بلال جی لجپال فرمایا چراغ پھڑ دیوا پھڑ قبر دے سرانے روشنی کر بلال پاک دیوا پھڑ کے کھلوتے نے بو بکر عمر قبر کٹ دینے پہ چار پئی کول پئی ہے صحابہ قبر نو گھیرا پائے ہے میں صدقے جاواں حضور کھلو کے ویندے نے پہ کیا نظارہ ہوئے گا کیا سما ہوئے گا کیا ماحول ہوئے گا جدو میرے آقا کھلو کے ویندے نے پہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو قبر تیار ہو گئی قبر تیار ہوگی جس نے قبر تیار ہوگی بو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبر دے وچ کھلو کے نا اے انکر حضور قبر تیار ہو گئی فرمایا تسی دوویں قبر چوں باہر آؤ تسی دوویں قبر چوں باہر آؤ اے دونوں نفوس قدسیہ قبر چوں باہر آئے حضور قبر دے اندر اتر گئے نبی نے فرمایا کدال مینوں دیو حضور نو کدال پیش کیتی گئی میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال قبر دی کانٹ چھانٹ کیتی نوک پلک درست کیتی مزید سیٹ فٹ کیتا سنیو اپنے ہتھاں دے نال قبر نو مزید سیٹ فٹ کرن تو بعد عبداللہ ابن مسعود فرماندے حضور قبر چوں باہر نہیں آئے حضور قبر دے وچ کھلوتے نے فرمایا لیاؤ میرے عاشق دا جنازہ پڑھاؤ لیاؤ میرے دیوانے دا جستے خاکی دیو حضور نو جستے خاکی پیش کیتا گا سنیو میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال اے انج کر کے اپنے قدماں وچ اتاریا اپنے قدماں وچ لٹا کے نا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حضور نے قدماں وچ لٹا کے حضور قبر چوں باہر نہیں آئے حضور دی قبر دے وچ کھلوتے نے تے میرے نبی نے ہاتھ چوک کے پتہ کیا کی یا اللہ اج میں تے تو راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جائے آئے آج میں تو راضی ہو گیا ربا تو بھی راضی ہو جائی اس حدیث پاک دا آخری جملہ پتہ کی ہے عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے اوے اچے کلاں والے ہو میں کدی زندگی چ رشک نہیں سی کیتا میں نبی دا صحابی سا مینوں ہور کی چاہیدا سی لیکن جدن میرے نبی نے اودی قبر کڈی حضور نے قبر وچ اتاریا بھی آپ تے میرے نبی نے کہہ چھڑیا نا یا اللہ میں تے تے راضی ہاں فرماندے نے لوکو میں رشک کیتا اے کاش اج قبر وچ اترن والا اے عبداللہ ذوالبجادین نہ ہوندا عبداللہ ابن مسعود ہوندا آج حضور میری قبر کٹ دے آج حضور منو قبر چتار دے اوے آج حضور میرے متعلق کیا چھڑ دے کہ یا اللہ میں دے تے راضی ہاں اے صحابی دا نام سی عبداللہ ذوالبجادین عبداللہ ذوالبجادین دیکھ لو اے کو بھی باندھے میں بھی رک کے بولنا پیا تانوں سمجھ آوے عبداللہ ذوالبجادین علماء بیٹھے نے تو پتہ تانوں دس دینا اے جس نے حضور کو مکے مدینے شریف آئے نا کلمہ پڑھے فرمایا تیرا نام کی ہے عرض کیتے حضور میرا نام ماں پیو نے عبدالعزا رکھے ہے فرمایا چلو آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے تے صحابہ کرام نے کہتے یا رسول اللہ اور بھی بڑے عبداللہ نے فرمایا ذوالبجادین ہے ذوالبجادین مطلب ہوتا ہے دو چادراں والا تو ایک چادر جڑی ماں دی لک بننی سی ایک گل وچ پئی فرمایا ذوالبجادین ہے اے عبداللہ دو چادراں والا حضرت عبداللہ ذوالبجادین فرماندے اس تو بعد جن نے مینوں بلانا اوے عبداللہ او کیڑا عبداللہ اوے ذوالبجادین بلکہ چشتی صاحب میں اگلے دن پڑھدا سا پیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک دن فجر دی نماز دے ٹائم فجر دی نماز میں یہ ہوئی حضرت عبداللہ ذوالبجادین فجر دی نماز تو مسجد نبوی شریف بیٹھ کے نا قرآن پاک پہ پڑھن تے جویں ساڈے میں ہوندا نا بابے سویرے فجر ٹائم وہ پھر سور لاندا ہے بابا بھاویں وہ ٹھیک رہے طرف یا نہ رہے انہیں تیری سور لانی ہوندی پوری یہ عبداللہ ذوالبجادین فجر دی نماز ٹائم قرآن پاک پہ پڑھن تے بلند آواز پہ پڑھن ذرا حضور مصلی امامت تشریف فرما سن دیگر بھی صحابہ کرام اپنے سنتاں دے اندر مصروف سن یا دیگر یہ عبداللہ ذوالبجادین ذرا اچھی قرآن پاک پڑھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ویکھیا بھائی باقی بھی نمازی ہے نے اچھی اچھی پڑھتے فرمایا عبداللہ ہولی پڑھی یار باقی نمازی نے تو اچھی اچھی پڑھا تھوڑا آسا پڑھ نبی دو غلاموں میں پڑھے کتاب اندر حضرت فاروق اعظم نے عبداللہ ذوالبجادین کو تھوڑا آسا پڑھ یار اچھی پڑھنے پہ باقی نمازی ڈسٹرب اندر پہ تھوڑا آسا پڑھو حلی عبداللہ ذوالبجادین نہ بولے حضور مصلی فرمایا عمر انہوں نہیں کچھ کہنا آئے ہائے ہائے عمر انہوں نہیں کچھ کہنا انہیں میری خاطر بڑا چڑھے اوے عبداللہ جی میں تیرا دل کہتا ہوں پڑھ لے آئے ہائے
تیرا جویں دل کردا ہوئے پڑھ لے. سنیو اے عبداللہ ذوالبجادین او نے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں رشک کیتا اے کاش اج عبداللہ ذوالبجادین قبر وچ نہ جاندا, اج میں فوت ہویا ہوندا, اج حضور میری قبر کٹ دے, اج حضور میرے متعلق کہہ چھڑ دے یا اللہ میں دے تے راضی ہاں. تے سنیو جدے تے نبی راضی ہو گیا اودے تے خدا ہی راضی ہو گیا. اے تسی محفل میلاد مصطفیٰ سجائیے, مقصد تہاڈا صرف ہی کوئی ہے, صرف حضور راضی ہو جان, میرا مدینے والا راضی ہو جائے. تو میں حدیث پاک سناندا سا پیا, حضور نے فرمایا صحابہ ما اجلسکم, ایتھے کیوں بیٹھے ہو؟ اوے پہلی گل بولتے نہیں گیا تسی, موڑ سنانی پوے مینوں, میں جلدی اب حدیث مکمل کر لاں. حضور نے فرمایا ما اجلسکم, ایتھے کیوں بیٹھے ہو, کی پہ کر دے ہو, فرمایا مقصد کی ہے؟ صحابہ نے ومن علینا بکا, حضور تواڈیاں گلاں کرن لے, لج پالو تواڈی قصیدے تواڈیاں شاناں سنیو روزے روشن دی طرح کتاباں دے اندر حدیث پاک چمک دی, پڑھو مسند امام احمد بن حنبل. حضور نے فرمایا صحابہ کی آکھیا جی؟ حضور تواڈیاں گلاں کرنے پے. فرمایا میریاں گلاں کردے ہو پے؟ جی یا رسول اللہ تسی دلاں دے بھیج جانن والے ہو. فرمایا صحابہ چکو قسم تسی میریاں گلاں کردے ہو پے. صحابہ چکو قسم تسی میریاں گلاں پہ کردے سو. سارے صحابہ یک زبان ہو کے بولے کملی والے خدا دی قسم تواڈیاں گلاں کردے ہو. میلادیو میری تقریر دا آخری جملہ اور اس حدیث پاک دے آخری الفاظ, اس تو بعد پھر اجازت. جس نے صحابہ نے قسم چکی نا, کملی والے خدا دی قسم تواڈیاں گلاں پہ کردے سا, حضور ہلے خاموش نے, جبریل اللہ دا پیغام لے کے آ گئے. جبریل آ کر کہتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ, رب فرماندا ہے کملی والے جدو تیرے غلام بہ کے تیریاں گلاں کرن, جدو تیرے در دے کمی بہ کے میرے یار دے امتی بہ کے میرے یار دیاں گلاں کرن, کملی والے انہاں دے اس فعل تے, انہاں دے اس عمل تے, انہاں دے اس کم تے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, میں خدا فرشتیاں وچ فخر کرنا. اوے فرشتیو جی مولا, او ویکھو اچے کلاں دی مسجد وچ, اوے ویکھو کیویں میرے یار دے غلام بہ کے میرے یار دی گلاں پہ کردے نے. تو پتہ چلیا سنیو اہل سنت دا عقیدہ کھل کے تہاڈے سامنے آ گیا. انج بہ کے حضور دیاں گلاں کرنا شرک و بدعت فضول خرچی یا رسم, بلکہ نبی دے صحابہ دی سنت ہے. الحمدللہ رب العالمین, تسی تے میں حضور دے صحابہ دی سنت عمل کر لیا, اور میرا رب میرے نبی دے فرمان دی نشان دے مطابق ساڈے اس عمل تے فرشتیاں وچ فخر پیا کردا ہے. تے اگر اس عربی دا ترجمہ کرنا ہوئے تے میری محبت آندی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہوئے گا صحابہ کی گلاں پہ کردے سو, تے صحابہ آکھیا ہوئے گا یا سیدی یا رسول اللہ تواڈیاں گلاں پہ کردے ساں, تواڈے قصیدے تواڈیاں نعتاں. تے شاہ جی کی آکھیا ہوئے گا, میں کہ میری محبت آندی ہے. صحابہ نے آکھیا ہوئے گا وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. بات ختم, تقریر ختم, شعر ختم. اچھا بھائی گل ہے پنڈ والے ہو, چلو پیچھے جو لنگ گیا چھوڑو. تسی کو بابا جی تسی بھی بھول جاؤ, اسی بھول جانے. جڑا آندا بابا آ راتی پچھلا ٹائم ڈیٹ چینج ہو گئی ہے, بابا جی میرا ہاتھ کھڑا ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی, بولو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی, پھر بولو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. جڑا آندا شاہ جی آپ بائیں مسیتے کھلوتے ہیں, ہاتھ کھڑا کر کے آنے بابا جی اے تین لفظ کہہ کے اسی سینے دا زور لا کے پڑھ لیں گے, او ذرا ہونا چکو جنہیں پڑھ لیں. میری گل جنہیں نہیں پڑھنا مسیتے بہ کے جھوٹا وعدہ نہ کرے, جی نہیں پڑھنا تو علیحدہ بات ہے, غلط وعدہ نہ کرے. جڑا دا شاہ صاحب میں پڑھا گا اچھی ذرا ہاتھ کھڑا کرے, چکی رکھو نا ویکھاں صحیح. جنہیں پڑھنا تو سا نہیں پڑھنا جی, چکو ذرا گزر. اچھا چلو ٹھیک, جزاک اللہ. لو جی کیمرے والے بھائی جان, میں انہوں پڑھا گا تے ذرا تسی بھی کیمرہ مار جے ویکھے جے. اور جدا بازو بیمار ہوئے وہ ہاتھ تھلے رکھے, جہدے بازو وچ حضور دے لنگر دی طاقت, ہاتھاں نوں بلند کر کے سینے دا زور لا کے کہنا جملے تین بولنے نے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. نبی دو غلاموں صحابہ نے پوچھا, آکھیا ہوئے گا یا رسول اللہ اسی بھی ہوئی پہنے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. ایک باری میرے کو سنو پھر پڑھے آجے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے, فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی
ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اے سنیو کڈا کو سونا تہاڈا نبی ہے اے سنو سنیو اسی کی آکھاں گے اے دنیا والیو احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا پڑھو پڑھو ذرا محبت نال وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی شاہ جی کٹا کو سونا نبی ہے جدے قصیدے پہ پڑھ دے ہو میں کیا وہ شمس دوہا وہ شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے وہ شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی پنڈ والیو آخری دفعہ 5 باری سینے دا دل لا کے آکھو وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا